اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 52۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ابھی جو ہم نے کل موضوع پڑھا تھا، اس میں مشرکان مکہ جو کہ سچائی قبول نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے کہ اللہ کی نشانیاں لے کے آؤ۔ اور جیسے کہ ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی، سورۃ الفرقان میں بھی یہ موضوع اللہ تعالیٰ نے داخل کیا ہے کہ مشرکان مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سے پہچاننے کے باوجود یہ جانتے تھے کہ یہ سچا ہے، خالی آرگومنٹس کرنا، بیٹنگ اراؤنڈ دا بش جس کو ہم کہتے ہیں، کرنے کے لیے عجیب عجیب سے سوال کرتے تھے، جیسے کہ سونے کا پہاڑ بنا کے لے کے آؤ، اس ریگستان کے اندر دریا جاری کرو، کوئی نہر لے کے آؤ، کوئی باغ لے کے آؤ، ایسی چیزیں کہ جو ان کو محسوس ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بولیں گے اور وہ یہ چیزیں لے کے آئے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس بات کے اوپر سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب مشرکان مکہ کو نہیں دیا، ایروگنٹ لوگوں کو اس کا کوئی جواب سورۃ الفرقان میں نہیں دیا، مگر یہاں پہ ایک ایسا کلیئر کٹ واضح جواب آ گیا کہ جس کے بعد پھر کسی اور آرگومنٹ کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اور وہ جواب کیا تھا؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آتی اللہ کی طرف سے محمد کے اوپر کوئی واضح نشانی۔ جواب کیا آیا؟ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا یہ چیز ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایسی جلیل و قدر، ایسی عظیم کتاب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دی، اور یہ خود اس کے گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ خود اس کے گواہ ہیں کہ قرآن میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اس عظیم و شان لہجے کی آیت کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے جاری ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اور ایسا پیغام انسانیت کے لیے کہ جو واقعی انسانوں کو انسان کے بلند مرتبے پہ پہنچا دے، اور ہر پہلو قرآن مجید کا میراکل ہی ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ میراکل، اس کے لکھا جانا میراکل، اس کے اندر کا موضوع، اس کے اندر کی تربیت انسانوں کے لیے، یہ ساری میراکلس ہیں اگر غور کر کے دیکھا جائے۔ ویسے ہی بہت بڑا میراکل یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی کتاب نازل ہونا شروع ہو گئی اچانک، تو اس سے بڑا کیا معجزہ ان ایروگنٹ لوگوں کے لیے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب تمہارے پاس موجود ہے، اس کو اچھے سے چیک کر لو، اس کو ٹھوک بجا کے آزما لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے بیچ میں موجود ہے، ان کا بھی انالیسس کرو کہ کیا یہ کسی انسان سے پڑھ کے آتا ہے۔ یعنی تمہارے ذہنوں میں جو جو شک ہے نا، تم اپنے شکوں کو جو ہے ٹیسٹ کر سکتے ہو، اور اللہ کی کتاب تمہارے بیچ میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ چھوٹے موٹے معجزوں کی جو ہے
یہ دریافت کرتے ہیں چھوٹے موٹے معجزے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ایسی عظیم و شان کتاب ہم نے محمد کے اوپر نازل کر دی کہ جو بھی زندہ لوگ ہیں جن کا ضمیر زندہ ہے ان لوگوں کے لیے یہ کافی ہے ایمان لانے کے لیے معجزہ، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت تک اللہ کا معجزہ ہی رہے گا۔ سب سے بڑا معجزہ جو انسانیت کو دیا گیا وہ قرآن ہی ہے۔ قرآن از دا میریکل آف میریکلس، یہ چیز ہم نے کل ڈسکس کی تھی۔ مگر ابھی بھی تو ہر دھرم لوگ ایمان نہیں نہ لائیں گے، ابھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھوٹا ہی کہتے تھے، ابھی بھی وہ ان کو ستاتے ہی تھے، ابھی بھی وہ کوشش کرتے تھے کیسے ہم اس کو بدنام کریں، کیسے لوگوں کو اس چیز کے اوپر اکسائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مت چلو، کیسے ورگلائیں لوگوں کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی قل، تو صاف کہہ دے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہ اگر ابھی بھی تم میرے اوپر اور اللہ کی اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو اس کے بعد تو اب میں تمہیں اور کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اتنا بڑا جواب اللہ کی طرف سے آ گیا کہ کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنا کلام نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس کو چیلنج کرنے کے لیے تمہیں قیامت تک کا وقت ہے، اس کے اندر کنٹرڈکشن ڈھونڈنے کے لیے قیامت تک کا وقت ہے، اس کے اندر جو ڈیوائن ردم ہے اس مقابلے کی چیز لانے کے لیے قیامت تک کا وقت ہے، مگر تم لا نہیں پاؤ گے۔ سورۃ البقرہ میں بھی یہی بات آئی نا بار بار کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ بات جو محمد کے اوپر نازل ہو رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ پھر قرآن میں دوسری جگہ چیلنج کو اور آسان کر دیا، فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسی ایک بات لے کے آؤ۔ ایک بات میں ایک ورس بھی پھر ہو سکتا ہے، ایک سورے میں تو چلو 3 آیات آ گئی نا کم سے کم، مگر حدیث ہوتی ہے بات، اس کی جیسی حدیث لے کے آؤ۔ مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کیا ان کو جواب دیا کہ تم چاہے پورے انسان اور جنات اور جس کسی کو تم مدد کے لیے لے سکتے ہو لے لو اور اس جیسی کتاب لے کے آؤ، مگر کان کھول کے سن لو تم ہرگز یہ نہیں کر سکو گے، اور جب تم نہیں کر سکو گے اور فیل ہو جاؤ گے تو انتظار کرو اس آگ کا جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ تو مکی سوروں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ان لوگوں میں رکھ کے پھر اس عظیم و شان کلام کو نازل کیا کہ جو کافی تھا سچے لوگوں کے لیے ایمان قبول کرنے کا۔ کسی آرگومنٹ کا جواب ان کو جنرلی نہیں دیا، وہ بولتے تھے سونے کا پہاڑ لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ کا جواب یہی ہوتا تھا انتظار کرو عذاب کا، یا انتظار کرو اس وقت کا کہ جب تمہاری موت آئے گی، پھر تمہیں سب پتہ لگ جائے گا کہ واٹ از واٹ۔ اور پھر اشارتاً یہ بھی کہا جاتا تھا بار بار، ڈائریکٹلی نہیں مگر اشارتاً، کہ اگر تم واقعی اس بات میں سچے ہو کہ جو معجزے تم دریافت کرتے ہو محمد سے وہ اگر میں محمد کے اوپر نازل کر دوں تو تم ایمان لے آؤ گے، مگر تمہارے باپ دادا نے تو ایمان نہیں لایا تھا موسیٰ کے دور میں، جبکہ موسیٰ وہی کچھ لے کے آیا تھا جو تم آج کہہ رہے ہو، عیسیٰ وہی کچھ لے کے آیا تھا، اور اس سے بھی بڑی چیز ہے مردے کو زندہ کر دینا علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، مٹی سے پرندے بنائے اور ان کو کہا کہ اڑو اللہ کے حکم سے، قم باذن اللہ، مردے کو کہا اٹھ اللہ کے حکم سے، اور مردہ اٹھ گیا، ایک دم زندہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، کتنا بڑا معجزہ ہے، سوچتا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جب دیکھا ہوگا ان لوگوں نے ان کا ذہن میں کیا کچھ آیا ہوگا، یعنی پانی جو تھا پتہ نہیں کتنے میٹر کی ڈیپتھ کا جو تھا وہ دونوں سائڈ جا کے کھڑا ہو گیا، اور جو فلور تھا اس دریا کا وہ بالکل سوکھ گیا، ایک قطرہ نہیں تھا، بالکل ڈرائی، وہ راستہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر تم نے موسیٰ اور عیسیٰ کو کیوں ریجیکٹ کیا تھا؟
تو یعنی کہ تم جو نسلیں ہو نا، تم ویسی نسلیں ہوں جیسی پیچھے بیت چکی ہیں. کوئی نیا انسانیت کے لیے ٹیسٹ یہ نہیں ہے، تمہارے جیسے بہت سے لوگ بیت چکے. تو اگر تمہیں بھی معجزہ دکھایا جائے اور عقل اگر تمہاری ہوتی تو تم اس سے بڑھ کر کیا معجزہ مانگتے، اللہ کی اس کتاب سے بڑھ کر. اگر تم جاننا چاہتے، اگر دل کے اطمینان کے لیے تم یہ سوچتے تھے ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچا ہے مگر دل مطمئن ہونے کے لیے کچھ تو ہوتا، اس سے بڑھ کر، قرآن سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا تھا. تو لہٰذا اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. تو اس وقت پھر جواب یہی آیا کہ ابھی بھی نہیں مانتے تو یہ جان لو کہ میں سچا ہوں، اس بات کے اوپر اللہ شہید، اللہ گواہ، اللہ وٹنس کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ ہر چھپی ہوئی چیز آسمانوں اور زمین کی جانتا ہے. یعنی تمہارے دل کے اندر اس وقت جو ہے نا بیماری، وہ بیماری یہ نہیں ہے کہ اگر محمد نے معجزہ دکھا دیا تو ہم مان جائیں گے. وہ بیماری تکبر اور قوم پرست اور فرقہ پرستی اور مال پرستی اور مکہ کے چڑھاووں کے لالچ میں تم سچائی نہیں ماننا چاہتے ہو. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ بت کچھ نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا. تو تمہارے 360 بت اٹھا کے باہر پھینک دو تو چڑھاوے کون چڑھائے گا پھر؟ وہ 360 بت جو ہیں 360 عرب کے قبیلوں کے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. سالانہ ماہانہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور سینکڑوں جو ہے ٹن کے حساب سے وہ وہاں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی بات تھی کہ اللہ ایک ہے جو نظر نہیں آتا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ان بتوں کا گھر نہیں ہے. تو کہاں سے حلق سے کہاں اترتی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری نیت صاف ہوتی نا تو کوئی عجب بات نہیں تھی، اللہ ہر چیز تمہیں دکھاتا. مگر یعلم ما فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کے سارے راز جانتا ہے، تمہارے دل کا بھی راز جانتا ہے کہ تم ماننے والے نہیں ہو. اب دیکھو والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا باطل کے اوپر، جھوٹ کے اوپر، گڑی ہوئی باتیں، مکاری، شیطانی راستے کو جنہوں نے قبول کیا. وَكَفَرُوا بِاللَّهِ، اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا. اولئک هم الخاسرون، وہ کوئی فائدہ اٹھانے والے نہیں اپنے آپ کو سمجھے، وہی ہیں الخاسرون، سب سے بڑے خسارہ اٹھانے والے. الخاسرون آیا ہے، خالی خاسرون نہیں نہ آیا ہے، the most losers. تو ذرا تدبر کرو اس آیت کے اوپر. والذین آمنوا بالباطل، باطل کے اوپر ایمان لانے سے کیا مراد؟ اور جو باطل پر ایمان لائے وہ تو بائی ڈیفالٹ اللہ کے اوپر کفر ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ٹانگ باطل پہ ایک ٹانگ حق پہ نہیں ہو سکتی. یا تو حق کو پورا کا پورا قبول کرو یا تو پھر حق کو پورا کا پورا ریجیکٹ کر دو. اگر اللہ کو معبود مان لیا، پھر اگر واقعی پہچان لیا اللہ کو، پھر کہاں باقی جھوٹ کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ رہتی ہے کوئی کہ جس نے اللہ کی قدر پہچان لی، پھر اس کو کیا قدر رہے گی کسی اور باطل نظام کی یا باطل بت کی یا طاغوت کی؟ نہیں نہ ہو سکتا. یہ نہیں نہ ہو سکتا کہ ایک طرف سے خدا بھی راضی میں کر رہا ہوں، ایک طرف سے شیطان کو بھی میں راضی کر رہا ہوں. والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو باطل کے اوپر ایمان لے کے آئے، وکفروا باللہ، اور کفر کیا اللہ کا، اولئک هم الخاسرون، وہی ہے خسارہ پانے والے. اسی آیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو. آیت الکرسی کے بعد والی جو آیت، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جس کسی نے باطل پرست
انسان یا باطل پرست سسٹم کا انکار کیا. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، دشمنی رکھنا، دل میں نفرت کرنا، اس کے خلاف جد و جہد کرنا، اس کو مٹانے کی کوششیں کرنا. یہ ہر چیز کفر میں آتا ہے. جس نے طاغوت کا سرکش انسان یا سرکش سسٹم کا کفر کیا اور وہ ایمان لے آیا اللہ پر، اس نے تو ایسا مضبوط سہارا تھام لیا کہ جو اب کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے. والذین آمنوا بالباطل، یہاں پہ اس کی کنٹراسٹ آیت آ گئی. انہوں نے کیا کیا؟ باطل پہ ایمان لایا. بالکل کنٹراسٹ. یہ ہیں خسارہ اٹھانے والے، اور وہ ہیں سب سے مضبوط سہارے کی پناہ میں جانے والے کہ جو کفر آیا. تو اس آیت کی روشنی میں یہ آیت زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. یعنی باطل سے یہاں مراد طاغوت لے لو. اور وہ آیت قرآن کی باطل کے بارے میں بھی ذرا ذہن میں ہم فریش کر لیں کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب اللہ نے اس دنیا میں یہ قرآن بھیجنے کا فیصلہ کیا، اس کی شکل میں حق جو ہے آ گیا اور باطل چکنا چور ہو گیا. باطل جو ہے وہ ہے ہی چکنا چور ہونے والی چیز، وہ زیادہ دیر سٹیبل نہیں رہ سکتی. اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی یہ تیری بات نہ مان کے اس چیز کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے، کیونکہ اس کا یہی رزلٹ ہے نا. اللہ کے رسول کو تم ڈائریکٹلی ریجیکٹ کرو اور اسے ستاؤ اور کنڈم کرو، ہر چیز بیان کرنے کے بعد بھی اس کا الٹیمیٹ پھر رزلٹ کیا ہے؟ عذاب. چاہے یہ زبان سے بھی یہ کہتے تھے کہ واقعی ہم نہیں مانتے، اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ، مگر اگر زبان سے کوئی کہے بھی نہ، عملاً وہ یہ چیز کر رہا ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عذاب جلد سے جلدی آ کے ہم پہ ٹوٹ پڑے. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَوْلَا أَجَلٌ، اگر اللہ کی طرف سے ہی ایک میعاد آلریڈی طے نہ پائی ہوتی، یعنی کہ ایک وقت مقرر اللہ کی طرف سے پہلے ہی جو ہے مقرر کردہ ہے، تو ان پہ عذاب آ چکا ہوتا ابھی تک. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جس طریقے کا ان کا انداز ہے محمد تمہارے ساتھ، یہ تو عذاب کے مستحق ہو چکے، مگر اللہ کی مشیت کے حساب سے ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کل کو جا کے سدھریں گے، چند مہینے بعد جا کے سدھریں گے. اللہ تعالیٰ ان سب کو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد پھر عذاب نازل کرے گا. وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب وہ عذاب آئے گا نا، وہ اچانک ان پہ آئے گا، ان کو اس وقت شعور بھی نہیں ہوگا. جیسے راتوں رات کرونا آ کے کیسے پھیل گیا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا انسان کی یہ کچھ ہوگا. 6 مہینے کمروں کے اندر کوئی بند رہے گا، کوئی کسی سے بات نہیں کر سکے گا، منہ بھی کور، سر بھی کور، سارا کچھ کور. جو عورت نے کبھی جس نے منہ کور نہیں کیا ہوگا وہ سر سے لے کے نیچے تک کور تھی. سوچ سکتا تھا کوئی انسان ایسا ہوگا؟ اسی طریقے سے عذاب پھر اچانک آتا ہے اللہ کا جب وہ آتا ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ آپ سے جلدی مچاتے ہیں عذاب کی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ مُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ بالکافرین، اور یہ تم سے جلدی کرتے ہیں کہ عذاب لے کے آؤ. ارے عذاب اگر تمہاری زندگی میں آیا بھی نہیں، تمہاری زندگی ہے کتنی؟ 40 50 60 سال. یہ 40 50 60 سال یونیورسل ٹائم میں کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے؟ جانا تو پھر تمہیں جہنم میں ہے، اور وہ گاتھ لگائے بیٹھی ہے تمہارے لیے، تمہیں پیسنے کے لیے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ وَيَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور جس دن عذاب آ کے ان کو ڈھانپ لے گا، ان کے سروں کے اوپر سے بھی اور ان کی
پاؤں کے نیچے سے بھی, زمین کے نیچے سے بھی. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور تب کہا جائے گا ان سے اب چکھو مزہ اس عذاب کا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے, جو کام تم کیا کرتے تھے اس کے سبب اب چکھو عذاب کا مزہ. یا عبادی الذین آمنوا ان الارض واسعۃ ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون, اور اے محمد میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جو سچے دل سے ایمان لے آئے کہ اگر تم اپنی جگہ رہ کے اللہ کے راستے کے اوپر عمل نہیں کر سکتے, اگر تمہیں ایمان پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے تو یہ جان لو کہ اللہ کی زمین کوئی چھوٹی نہیں ہے, تمہارے لحاظ سے, تمہاری انسانوں کی حیثیت کے لحاظ سے یہ زمین بہت وسیع ہے. تو لہٰذا اگر ایک جگہ رہ کے تمہیں بڑا مشکل ہو رہا ہے اپنے رب کے حکموں کی پابندی, تو جگہ شفٹ کر لو, مگر بندگی نہیں چھوڑنا. ایا فاعبدون, بس میری ہی بندگی کرنا, یعنی اللہ کے آرڈرز کو فالو کرنا. اگر کسی ایک جگہ پہ مشکل ہو رہا ہے تو اس ڈر کی وجہ سے کہ یار اگر میں گیا تو کروں گا کیا, کھاؤں گا کہاں, رزق کہاں سے آئے گا, ہو سکتا ہے کوئی ایسے سسٹم میں پھنسا ہو, ایسی نوکری میں پھنسا ہو, ایسی غلامی میں ہو کہ جہاں پہ اللہ کے حکم وہ ویسے فالو نہیں کر پا رہا ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے, تو خالی دنیا کے کسی فائدے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اٹیچ نہ کر کے رکھے اس چیز سے. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے تو اور کہیں جاؤ مگر بندگی میری ہی کرو. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں رہنا نہیں ہے, جانا ہے, مشکل بھی آئے گی تو کتنی دیر کی ہوگی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی دنیا بہت ٹمپریری ہے, اس ٹمپریری چیز کو آڑے مت آنے دو کہ تم اللہ کی بندگی کے اندر ثابت قدم نہ رہ سکو چند روزہ دنیا کے کسی فائدے کے لیے. ثم الینا ترجعون, پھر لوٹ کر تو تمہیں میری طرف آنا ہی آنا ہے, اور وہاں پہ کامیاب اگر ہو گئے تو سمجھو واقعی کچھ کامیابی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ سچے دل سے ایمان لے آئے اور ان کے عمل بھی اس ایمان کے حساب سے اچھے عمل تھے, لنبوئنہم, ہم ضرور انہیں, لنبوئنہم, ضرور بضرور ہم انہیں داخل کریں گے, من الجنت غرفا, جنت کے بالا خانوں میں, اعلیٰ بالا خانوں میں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے اللہ نے نہریں جاری کر رکھی ہیں, خالدین فیہا, اور غور کرنے کی بات ہے ہمیشگی اور ہمیشگی کے لیے. دنیا کیا ہے, آج نہیں تو کل ختم ہے. یہاں پہ کیا ہے, یہاں اگر محل میں نہیں رہو گے تو چھوٹے سے مٹی کے گھر میں رہو گے پھر بھی تو ختم ہی ہو جائے گی نا, محل میں بھی ختم ہی ہو جائے گی. خالدین فیہا, ہمیشگی اور ہمیشگی کی جو نعمتیں ہیں وہ ان کو وہاں ملیں گی. نعم اجر العاملین, کتنا ہی اچھا بھلا اجر اچھے کام کرنے والوں کے لیے. جس کو اللہ تعالیٰ ہی فرمائے کیا ہی بہترین اجر ہے وہ کیا ہوگا, ذرا سوچو نا. یہاں پہ یہ بتانے والا کون ہے کہ بہترین اجر ہے تمہارے لیے, یہ بہترین الفاظ کون بتا رہا ہے, رب العالمین. تو آپ ذرا سوچو, دنیا کا چھوٹا سا بادشاہ بہترین بولے, اس کا آئیڈیا بہترین کا کیا ہوگا, اور پوری کائنات کا رب اگر بولے کہ بہت اچھا اجر ہے, وہ ہم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون, اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے انعام, جن لوگوں نے صبر کیا, کیونکہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے بہت سے کھکھیر موڑ لینے پڑیں گے ان کو, بہت سے ریزسٹنس آئیں گے, اپنی نفس کو دبانا ہے, سوسائٹی کے ساتھ ریزسٹنس ہے, ہر طریقے کے جو ہیں ڈیفرنٹ ایفیکٹس ان کے اوپر پڑیں گے, مگر وہ اگر ان ایفیکٹس میں نہیں پڑے اس کے لیے کتنے صبر کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا الذین صبروا, وہ بالکل جمے رہے. صبر کا مطلب ہے جم جانا, پیچھے نہ ہونا.
قدم پیچھے نہیں بڑھانا. جو چیز مان لی بس مان لی, اب چاہے ہر چے باد آباد, اب جو کچھ ہو. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور صبر کب آتا ہے ایک انسان کی زندگی میں؟ جب وہ اپنے رب کے اوپر پورا بھروسہ رکھے. تمہیں کوئی تمہاری کام کے اندر کچھ ایسا کرنے کو بولتا ہے کہ بھائی تو میرا غلام ہے, تجھے میں پگار دیتا ہوں, تنخواہ دیتا ہوں, تو تجھے یہ کرنا ہی کرنا پڑے گا. اب یہ بیچارہ مجبور ہو رہا ہے کہ یار یہ میں کروں گا اگر تو یہ تو میرے رب کی پسند نہیں ہے, میرا رب تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا. مگر اگر نہیں کرے گا اس کا باس جو ہے اس کو نکال دے گا. اس چیز پہ صبر کون کرے گا؟ جس کو پتہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے. یہ 2 ٹکے کا بندہ مجھے رزق کیا دے گا, یہ تو خود اللہ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. تو لہٰذا جا تو اپنا کام کر, جو کر سکتا ہے کر, میرا رزق مجھے میرا رب دے گا. اور وہی بات آگے آ رہی ہے, وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. ارے رزق کی ٹینشن کیا کرتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں زمین میں کتنے ہی جاندار اللہ نے پھیلا دیے؟ کیا کبھی تم نے کسی کو دیکھا کہ وہ اپنے پیٹھوں کے اوپر اپنا رزق لے کے گھومتے ہو؟ ایک ویل مچھلی ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتی ہے. ایک جانور, ایک جنگل کا شیر ٹنوں کے حساب سے گوشت کھاتا ہے. دنیا کے اندر یہ مخلوق جو زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی ہے, ایک چڑیا کی اسپیشی لے لو, وہ سینکڑوں ٹنوں کے حساب سے غلہ کھا جاتی ہے. اور انسان ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. انسان تو ان کے ہیبیٹاٹ کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. مگر کون ان کو رزق دیتا ہے؟ اور کبھی کیپٹیوٹی میں کوئی پرندہ رکھو اور ہوا میں دیکھو کوئی پرندہ, آزاد پرندہ, زمین آسمان کا فرق ہوگا. کس کس قسم کے رنگ اس کے اندر ہوں گے, اور جو کیپٹیوٹی والا ہوگا وہ سوکھ رہا ہوگا. جبکہ تم بڑی محنت کر کے اس کے لیے الگ الگ قسم کے جو ہے یہ کھانے کی چیزیں لے کے آتے ہو, بڑا پیسہ خرچ کے. مگر آزاد سینکڑوں قسم کے پرندے اور چرندے, کون ان کے رزق کی ذمہ داری لیتا ہے؟ وہ کس کی غلامی کر رہے ہیں کہ ان غلامی کر کے ہی ملے گا کھانے کو, ورنہ پھاکے لگ جائیں گے. کتنی بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کتنے ہی زمین میں جاندار ہیں جو اپنا رزق لے کے اپنے پیٹھوں پہ نہیں گھومتے, اور اپنے لیے رزق جو ہے آگے کے لیے ڈمپ کر کے نہیں رکھتے. کبھی کوئی چڑیا, کوئی ایسا جانور آپ نے دیکھا کہ ہفتے کے لیے جو ہے وہ دانے جمع کر کے رکھے ایک ہفتے کے لیے؟ چاہے عروقہ سوکھا پڑا ہو, کچھ ہو, طوفان ہو, بارش ہو, گرمی ہو, سردی ہو, انٹینس ہیٹ ہو, انٹینس کولڈ ہو, کبھی نہیں نا ہم نے دیکھا. یہ پہاڑوں پہ برف پڑ جاتی ہے, وہاں پہ سینکڑوں قسم کی نباتات جو زمین میں دس جاتی ہے برف کے نیچے. اس وقت ہزاروں قسم کے یہ پرندے, ان کو رزق تب بھی کون دیتا ہے؟ مر تھوڑی جاتے ہیں سارے کہ سردیاں آ گئی سارے مر گئے. اگلے سال پھر ویسی ہی ہوتی ہے رونق جنگلوں میں ان جانوروں کی. یہ کتنا میریکل ہے, یہ کتنا بڑا میریکل ہے. تو اللہ یرزقھا و ایاکم, اللہ ہی ان کو بھی دیتا ہے اور تمہیں بھی دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.